جتنے ہمارے لوگ ہیں، جتنے سرکار کے لوگ ہیں، وہ جا کے ایوب اسٹیڈیم میں ایک جلسہ بڑا کریں. دوسری جانب سے ڈاکٹر مارنگ ایک اعلان کرے گا. پبلک کس کے ساتھ ہے؟ ہم نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ اگر یہ ابھی اس آپشن کرنے جا رہے ہیں، میں آپشن کی مخالفت کرتا ہوں. آپشن میں 2 لاکھ بندے ماریں بلوچستان میں، پھر رزلٹ کیا ہوگی؟ 10 لاکھ لوگ نکلیں گے. سلسلہ چلتے رہا. 47 میں بلوچستان تاریخ کو مسخ نہ کریں، اس ملک کا حصہ نہیں تھا. 48 میں کلات پہ پوچھ کی گئی اور بلوچستان کو مقبوضہ بنایا گیا. اسی دن سے یہ اسٹرگل، یہ جادوجہد جاری ہے. اپنی لبریشن کی، اپنی آزادی کی، اپنی حق کی بات کر رہے ہیں. دوسری جانب ریاست اپنے طاقت اور قوت کے ساتھ بات کر رہی ہے. ریاست کا کشے ماتانی ٹیلگاں جنے، کودکاں کشے ماتانی ٹیلگاں جنے، لاڑیں گساں آس دے، تہی ظلم پہار کنت، در کے یک چاکری بچے تی سراگار کم. جناب میڈم اسپیکر، ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو جمہوریت کا نام دیا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ جمہوریت کے کچھ اصول اور کچھ انداز، کچھ پیمانہ ہوتے ہیں. ہم سارے پولیٹیکل پارٹی ہیں، سب کی پارٹی کا ایک جمہوری آئین اور تقاضے ہوتے ہیں. اس دفعہ اس الیکشن میں جمہوری عمل کو سبوٹاژ کیا گیا. عوام کی جو فرنچائزیشن ہے اس کی اہمیت نہیں ہوئی. پسند اور ناپسند پہ لوگوں کو لایا گیا. میں کسی کا نام لوں یا نہ لوں، سورج کو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد جب یہاں چیزیں سجائی گئیں، جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، صرف ایک جانب سے بلوچ لوگ اپنی قومی حقوق کی خاطر، اپنی لبریشن کی، اپنی آزادی کی، اپنی حق کی بات کر رہے ہیں. دوسری جانب ریاست اپنے طاقت اور قوت کے ساتھ بات کر رہی ہے. ریاست زمانے میں افلاطون، ارسطو نے کہا مانگ کے جیسا ہوتا ہے، تو ریاست کو تامل کے ساتھ چیزوں کو سننا چاہیے. مارنے کے ساتھ ساتھ کچھ آپشن بھی چھوڑیں کہ لوگوں کو روزگار چاہیے. یہ لوگ حالات بگڑ چکے ہیں، ظلم کی وجہ سے ہوئی ہے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. جو مائنڈ سیٹ اسلام آباد والوں نے بنایا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میڈم اسپیکر، ایک بات اپنی جگہ کلیئر ہے. جب یہ ملک بنا، سلسلہ چلتے رہا. 47 میں بلوچستان تاریخ کو مسخ نہ کریں، اس ملک کا حصہ نہیں تھا. 48 میں کلات پہ پوچھ کی گئی اور بلوچستان کو مقبوضہ بنایا گیا. اسی دن سے یہ اسٹرگل، یہ جادوجہد جاری ہے. ایوب خان نے، ابھی ماشاء اللہ کی بات ہو رہی ہے، ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا، ریزلٹ کیا نکلی اس کی. جنرل ضیاء نے بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا، اس کی ریزلٹ کیا نکلی. حمید شہید کو پھانسی پہ چڑھایا، اس کی ریزلٹ کیا نکلی. وہ بلوچستان میں جنرل ٹکا خان نے بمباری کی، اس کی ریزلٹ کیا نکلی. پھر اس کے بعد مشرف نے کہا کہ میں سرداروں کو ہٹ کروں گا، اس کی ریزلٹ کیا نکلے. جناب ایفیکس کمیٹی آئین میں تو ہے نہیں. یہ صوبہ ایفیکس کمیٹی اور نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں، آئین میں تو ہے نہیں. ایفیکس کمیٹی میں کچھ مثبت باتیں بھی ہونی چاہیے. کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ افغانستان میں نیٹو نے پوری 20 سال اپنی طاقت، اپنی بم، اپنی پوری اسلحہ، جدید اسلحوں کے ساتھ پورے افغانستان کے شمال، جنوب، پورے ایریا میں بمباری کی.
پھر افغانستان سے اس کو نکلنا پڑا. حل ہے، سلوشن ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کی سلوشن نکالیں. حل ہے، سلوشن ہے. یہاں جو ساتھی بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری بنتی ہے یک طرفہ وہ اپنا اونٹ نہیں ڈالیں. بلوچستان میں بیٹھے ہوئے سرزمین کے دھرتی کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ایک نیا عمرانی معاہدے کے ساتھ، ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کے ساتھ پھر بیٹھ کے فوج کو نیشنل فوج اب بنائیں. ہر صوبے سے 50,000 ہزار لے لیں. یہ 8 لاکھ کی آرمی کو ریڈیوس کریں. 50 سندھ کا 50,000، 50,000 بلوچستان کا، 50 کے پی کا، 50 پنجاب کا، 2 لاکھ کا فوج بنائیں. اور ایٹم بم ویسی آپ کے پاس ہے. اس کے ساتھ سینٹ کے جو اختیارات ہیں، مالی اختیارات دیا جائے. جو وزیر اعظم ہوگا آنے والے وقت میں ہر دفعہ ایک صوبے وزیر اعظم ہونا چاہیے. کوئی رستے پہ نکلیں، کوئی فارمولہ نکالیں. اگر صرف مارنے سے 17 بندوں کو مار کے، یہ مارنا کون سا تہذیب ہے؟ بین الاقوامی دنیا میں ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کی ڈیتھ باڈی ان کے حوالے کیے جاتے ہیں. سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، ان کے حوالے کیے جاتے ہیں. میڈم اسپیکر، اگر یہ ابھی اس آپشن کرنے جا رہے ہیں، میں آپشن کی مخالفت کرتا ہوں. اس آپشن کی میں مخالفت کرتا ہوں. ساتھ ہی اگر آپشن کریں، میں کچھ نہیں کر سکتا. آپشن میں 2 لاکھ بندے ماریں بلوچستان میں، پھر رزلٹ کیا ہوگی؟ 10 لاکھ لوگ نکلیں گے بلوچستان میں. بلوچستان کے عوام ریفرنڈم میں تو گئی ہے. جتنے ہمارے لوگ ہیں، جتنے سرکار کے لوگ ہیں، وہ جا کے ایوب اسٹیڈیم میں ایک جلسہ بڑا کریں. دوسری جانب سے ڈاکٹر مارنگ ایک اعلان کرے گا. پبلک کس کے ساتھ ہے؟ ہم نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ اگر ملک کو چلانا ہے تو بلوچستان کے عوام کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں. جی اور جینے دو کی پالیسی کو اپنائیں. یہ تو نہیں ہے اس گورنمنٹ میں اپنا کہوں، جو پیپلز پارٹی کا کبھی یہ موقف نہیں رہا ہے. بے نظیر شہید کا کبھی یہ موقف نہیں رہا ہے. کہاں کا ڈیموکریسی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ حلقہ PB29 میں ایک ٹیڑی پیسہ مجھے نہیں دیا گیا. کیوں؟ میں کورٹ میں گیا. کہاں کی جمہوریت ہے؟ پچھلی دفعہ جب وزیر اعلیٰ صاحب سے میں نے بات کی تو کہتے ہیں آپ کی تو فنڈ سیکٹر کمانڈر نے روکے ہیں. بھائی اس نے کیوں روکے ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے کہ میری فنڈ روکنے کا PND کا اگر منسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ جواز پیدا کرے، کیوں روکیں اس نے؟ اس فنڈ روکنے سے 3 لاکھ عوام نفرتیں پیدا کر رہی ہیں. اس دفعہ بھی روکو، اس 5 سال میں بھی روکو. اس غلط فہمی میں کوئی نہیں رہے کہ میں اپنی فنڈ کی خاطر آ کے بھیک مانگوں گا. نہیں، یہ آواز اس اسمبلی میں گونجے گی، حق کی آواز گونجے گی اور 5 سال تک گونجے گی. آپ کچھ بھی نہ دیں. بلوچستان کو 70 سال سے آپ نے کچھ نہیں دیا. چیزیں بگڑتی گئی، اس حالت میں پہنچ گئے. لہٰذا اس اسمبلی کے جتنے بھی پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے میرے لیے قابل احترام. انصاف کریں، انصاف کے تقاضے پورا کریں. کل ایفیکس کمیٹی میں بیٹھنے میں تو نہیں گیا. بولنا چاہیے تھا کہ جو نا آپشن بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. ابھی یوتھ، میڈم اسپیکر، یوتھ مرنے کے لیے تیار ہیں. اب سب کو ماریں گے؟ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ؟ ہر پہاڑ سے بلوچ نکلیں گے، ہر میدان سے نکلیں گے، ہر گلی سے نکلیں گے، ہر بازار سے نکلیں گے کہ انصاف دو بلوچوں کو. میں گیا کراچی اپنے گھر کے لیے ایک ڈنر سیٹ لینے کے لیے گیا مارکیٹ میں.
میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں بنتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو لاہور میں سی پیک کے پیسے سے بن رہے ہیں یہ کارخانہ. یہ حد ہو گئی ہے. میرے سی پیک بلوچستان کے لیے نہیں ہے، یہ ریکارڈک بلوچوں کے لیے نہیں ہے، سندھک بلوچوں کے لیے نہیں ہے. کالج جہاں سے ہم امید رکھتے تھے کہ ہم اسلام آباد میں جا کے علم حاصل کریں گے، ایک ایک کر کے لوگوں کو وہاں سے مار رہے ہیں. پورے بلوچستان میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ روڈ بند ہے، میں نے ایک افطاری اپنے آنکھوں سے دیکھا، جہاں سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے تھے افطاری میں، دوسری جانب روڈ پہ وہ ماں جس کی آنسوؤں سے ایک گلاس پانی اور ایک دانہ پکوڑا سے گزارا کر رہا تھا. اس قوم کو آپ شکست نہیں دیں گے. جی جہاں تک میری پنڈوں کا تعلق ہے، سی ایم صاحب اگر یہاں ہوتا شاید وہ آ کے میری جواب دے دے. میں نے کہا کہ 2023 اور 24 میں 7 ارب روپے پنجگور کے سکیم تھے، تو کہا کہ یہ تو ریوڑی تو نہیں ہے اس قدوس نے تقسیم کیے ہیں. میڈم اسپیکر 40 ارب روپے ڈیرا بگٹی میں گئے ہیں. یہ پکوڑے ہیں، ریوڑی ہیں، کیا ہیں جو آپ لے کے گئے ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. بہتر یہی ہوگا ایک معزز رکن جو PB 30 سے اس کا تعلق ہے، میرے لیے قابل احترام، ایک روڈ کی اس نے وضاحت کی. سلیم صاحب اگر بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر CNW، 3 روڈ میرے والے وہ لے لیں جو میں نے بنائے، پچھلے ادوار میں 3 روڈ ان کا لے لیں، اینٹی کرپشن کو بھیج دیں، CMIT کو بھیج دیں، پھر رپورٹ آ کے یہاں پیش کریں. یہی میں کہہ سکتا ہوں. میں زیادہ اس لیے چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا ہوں پرسنل. اگر وہ نہ کہتے میں یہ جواب ہی نہیں دیتا. اسد صاحب ابھی کائنڈلی آپ تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیں تو ہم نے